اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سفر طائف اور اس کے بعد افو درگزر کیا۔ طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم 40 سال کی عمر میں دیا۔ 40 سال کی عمر میں تو اعلان نبوت کے ساتھ دین کی تبلیغ شروع ہوئی، مگر اس سے پہلے بھی آپ اچھائیاں اور بھلائیاں پہنچاتے رہے۔ یہ جو شرعاً تبلیغ کا حکم ہوا، 3 سال تک وہ خفیہ ہوتی رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان تبلیغ کا حکم دے دیا۔ جب علی الاعلان تبلیغ کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر سے شروع کیا۔ جب خفیہ تبلیغ کی بات ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ تبلیغ کیجئے، تو آپ نے اپنے گھر سے اپنی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید، ان چاروں کے ساتھ مل کر آپ نے تبلیغ شروع کی، اور اس کو اللہ کے حکم سے خفیہ ہی رکھا۔ اور وہ 3 سال تک، جب تک کہ یہ پیغام خفیہ رہا، جب تک کہ تبلیغ چھپ چھپا کے ہوتی رہی، اہل مکہ کی دشمنی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 3 سال کے بعد جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب اعلان کیجئے اور شروع گھر والوں سے کیجئے، خاندان اور برادری سے سٹارٹ کریں، تو برادری اور خاندان اور قریبی خون کے رشتہ دار آپ کے خون کے ہی پیاسے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نہ صرف روکا نہیں، بلکہ اس کو مختلف طریقوں سے اپنانے کا حکم دیا اور اس کو فرائض میں شامل کر دیا۔ اب شروع میں تو اس قدر صعوبتیں، مشقتیں، اذیتیں تھیں کہ اس وقت سب سے بڑا اور سب سے مشکل کام یہی تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ ضعیف تھا، بوڑھا تھا، کہنے لگا میں تو خود بہت فاقہ مستی میں ہوں، میں کیا کسی کو کھلاؤں پلاؤں؟ آپ نے کہا اچھا، تبلیغ کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے پاس سے اٹھتا ہوں میں تو یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ کیا کیا آپ نے مجھے بتایا تھا، تو نماز بڑی مشکل سے یاد ہے، اور تو مجھے یاد ہی کچھ نہیں رہتا، بہت بوڑھا ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، پھر تم خاموش رہا کرو، جب بولو اچھا بولو، ورنہ خاموش رہو، تمہاری خاموشی بھی نیکی ہوگی، عبادت ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج ہم مبلغ اور داعی کے اوصاف پر گفتگو کریں گے۔ مبلغ کے معنی پہنچانے والے کے ہیں، تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں تبلیغ سے مراد حق کا پیغام پہنچانا ہے، اس کی اشاعت ہے، اس کو عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ 2 طرح کی تبلیغ ہوتی ہے، ایک تو غیر مسلم کو آپ اسلام سے روشناس کراتے ہیں، ہمارا یہ دین ہے، ہمارا یہ رب ہے، ہمارے رب نے ہمارے دین میں اس کو حلال، اس کو حرام کہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو مختلف نام دیے ہیں۔ کبھی اسے انذار کہا ہے، ڈراؤ دھمکاؤ، کسی کو جہنم سے ڈرانا، کسی کو اللہ کا خوف دلانا۔ کہیں اللہ نے اسے دعوت کہا ہے، بلاؤ، اللہ کے راستے میں بلاؤ، اسلام کے لیے بلاؤ، اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف بلاؤ۔ کہیں اللہ نے اسے تذکیر کہا ہے، نصیحت کرنا، اچھائیوں کا، علم کا بتانا، اللہ کے احکامات کو سمجھا کے
اس کے ذریعے سے بھلائی کی طرف بلانا، نصیحت کرنا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے تبلیغ ہی کہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تمام انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اللہ کے احکام انہیں بذریعہ وحی حاصل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اپنا پیغام کیسے پہنچاتا ہے، یہ تبلیغ اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے کسی بھی کمی بیشی کے بغیر اپنے نبی کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ یہ پیغام جوں کا توں آگے پہنچائے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے جوں کا توں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ایک اور جگہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، آپ خود سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اس ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بھی بلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فذکر، نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، جہاں آپ کی نصیحت کا نفع ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو، جہاں نصیحت فائدہ مند ہو وہاں نصیحت کیجئے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سورہ زاریات۔ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ فذکر فإنما انت مذکر، سورہ قاف۔ نصیحت کرتے رہا کیجئے کیونکہ نصیحت کرنے والا بنایا گیا ہے آپ کو۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خوشخبری دینے والا اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف دلانے والا، ڈرانے والا بنایا گیا ہے، تنبیہ کرنے والا بنایا گیا ہے۔ بحیثیت مبلغ اور داعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ نے حق کے پیغام کو کامیابی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ نے پورا ایک نظام قائم کر دیا ہے۔ کیسے یہ سلسلہ ہوگا، کیسے تبلیغ کی جائے گی، کس بات کی تبلیغ کی جائے گی، اور کون کون کرے گا، بلکہ آپ نے اپنی امت کے ہر بندے پر لازم قرار دیا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر شخص مبلغ ہے، ہم میں سے ہر شخص داعی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مجرم ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ کم از کم ایک مرتبہ تو آپ کا پیغام آگے پہنچانے کا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تکلیف ہوگی۔ کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے ان کی شفاعت چاہتے ہیں، کیسے ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی ایک بات بھی نہیں مانی، ان کی ایک بات بھی آگے نہیں پہنچائی، ان کا ایک پیغام بھی آگے نہیں دیا، تو کیسے ہم محبت کر رہے ہیں، کیسے ہم مطیع ہیں، کیسے فرما بردار ہیں، کیسے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم روئے زمین پر انسانوں میں جتنے انسان ہیں ان سب میں بہترین امت کے طور سے پیدا کیے گئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یعنی پھر یہ مشروط ہو گیا، طے ہو گیا، تمہارے اوپر یہ فرض ہے، تم دنیا میں تمام انسانوں میں بہترین ہو کیونکہ تم یہ کرو گے۔ تو اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر دوسری بات ہوگی۔ اسی طرح ایک جگہ سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، تم میں سے ہر وقت ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف، نیکیوں کی طرف بلائے، تبلیغ کرے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرے، نیکیوں کا حکم دے، نیکیاں کروائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے باز رکھے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ تو ہیں اصل میں جو فلاح پا جانے والے ہیں۔ تو فلاح کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک تو فرض کر دیا کہ تم میں سے ہر وقت ایک جماعت اس کام میں لگی رہے، یعنی کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ سارے بندے خاموش بیٹھے ہیں اور اس قوم پر عذاب آتا ہے عزیزان گرامی جس قوم میں یہ کام رک جاتا ہے۔ اگر یہ کام ہوتا رہتا ہے تو اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو پھر رہی ہے، بلا رہی ہے لوگوں کو، نیکی کی طرف بلا رہی ہے، اچھائیوں کی طرف بلا رہی ہے، ترغیب دلا رہی ہے، اور ان میں اتنی طاقت ہمت بھی ہونی چاہیے، اپنے ایمان کا لیول بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ روک سکیں، وہ حکم دے سکیں۔ آپ کسی کو منع کرتے ہیں یا آپ کسی کو بلاتے ہیں تو وہ امر ہوا، حکم ہوا، تو حکم دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر اتنا، آپ کے مزاج میں دوسروں کو کنونس کرنے کی بھی اتھارٹی ہونی چاہیے، دوسروں کو روکنے کی بھی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ تو ایمان کا لیول یہ بتا دیا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھو، اور یہ جو کم سے کم دل میں برا سمجھو ہے یہ کم سے کم درجہ رکھا ایمان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو سن رہے ہیں انہیں چاہیے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ جب واپس جائیں، جہاں جہاں جائیں وہ وہاں جا کر پہنچائیں۔ انہیں چاہیے جو اس وقت موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم ہدایت کرتے رہنا ہے اور برائیوں سے ضرور روکنا ہوگا، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اسے پکارو، دعائیں مانگو اور تمہیں جواب نہ آئے، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ عزیزان گرامی، تبلیغ کے بھی اصول ہوتے ہیں، جیسے ہر کام کے، آپ بزنس کرتے ہیں اس کے بھی اصول ہوتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں اس میں بھی، نکاح کرتے ہیں اس کے بھی معاہدے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کا اصول ہوتا ہے، تبلیغ کا بھی اصول ہوتا ہے۔ پہلا اصول ہے حکمت اور مصلحت، دونوں کو سامنے رکھو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے میں بلاؤ، لوگوں کو پکارو، لوگوں کو گھیر کے لاؤ، لوگوں کو زبان سے لاؤ، لوگوں کو ہر طرح سے اللہ کی راہ میں لے کر آؤ۔ سورہ نمل کی آیت ہے یہ 125۔ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اور اچھے الفاظ میں خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے کہ آپ کا جو ذہنی استعداد ہے، آپ اپنا جو کیلیبر ہے وہ عوام الناس کا نہ سمجھیں۔ اگر آپ عالم ہیں، آپ کے پاس علم ہے، اب لوگ جو بیٹھے سن رہے ہیں وہ سارے ایک سے تو نہیں ہوتے، تو آپ ان کی لیول پہ آ کے بات کریں۔ آپ بڑے مشکل الفاظ بول رہے ہیں، آپ اپنی لفاظی جھاڑ رہے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ امپریس ہو جائیں سننے والے کہ اس کو بہت بڑے بڑے الفاظ آتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ کیا آپ صرف امپریس کرنے گئے ہیں؟ نہیں، آپ کے الفاظ سمجھ میں آنے چاہیے، آپ کی زبان سادہ ہونی چاہیے، شستہ کے ساتھ ساتھ سادہ بھی ہو، آسان بھی ہو، کہ اگر بالکل ایک ان پڑھ جاہل وہاں بیٹھا ہے تو وہ بھی استفادہ کر سکے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک پڑھا لکھا بیٹھا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح موقع محل دیکھیں، آپ کو کہاں کیا بات کرنی ہے۔ فرض کیجئے سارے کفار بیٹھے ہیں اور آپ کو دین کا پیغام دینا ہے،
تو آپ صرف مسلمانوں کی بات کریں اور کافروں کو جہنم رسید کرتے چلے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو پیغام بیچ کا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے. اللہ کا یہ پیغام جو پہنچاتا ہے یا اس پیغام کو جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تاکہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جنت کس کو دے رہا ہے، جہنم کس کو دے رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. اسی طرح دلائل سے، بلکہ جذبات سے، روزمرہ کے معاملات سے اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بتاتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل بتانے کے بعد حل نہ بتائیں تو وہ موعظۃ حسنہ نہیں ہوگی. وہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مصیبت میں اضافہ کر دیا. 4 مسئلے مجھے پتا تھے اس معاشرے میں چل رہے ہیں، 4 نہیں پتا تھے، آپ نے وہ بھی بتا دیے، مزید مجھے ٹینشن میں ڈال کے چلے گئے. ایک اچھا مبلغ، ایک اچھا داعی، ایک اچھا عالم، اس کی صفات میں سے یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جب رب کی طرف بلا رہا ہے تو رب کا ایک، اس ہستی کا ایک پیار، اس ہستی کی قدرت، اس ہستی کی شان پیش کرے، آپ کو اس کی طرف لائے، کشش دلائے. پھر اس کے بعد جو آپ کی مصیبتیں ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، اگر اس پر بات ہو رہی ہے تو پھر ان کا حل بھی بتائے. جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ کیور بھی بتائے گا آپ کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم انداز سے گفتگو کا حکم دیا. اللہ نے بھی یہی حکم دیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو، دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ اس کے پاس جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے. اس کے پاس اپنے ایک نبی اور ایک رسول کو بھیجتا ہے اور دونوں بھائیوں کو یہ حکم دیتا ہے تم دونوں نے نرمی سے بات کرنی ہے. فرعون سے بات کرنی ہے اور نرمی سے بات کرنی ہے. اسی طرح تیسرا، آسان طریقہ رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. جو بھی کوئی جاتا، کسی بھی لشکر کو روانہ فرماتے، کسی بھی امام کو امامت کی ذمہ داری سونپتے، کسی بھی صحابی کو کہیں گورنر بنا کر بھیجتے، تو آپ یہ حکم دیتے، یہ نصیحت فرماتے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں خوشخبریاں دیا کرو، اللہ کی رحمت سے تعارف کرایا کرو، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور رحمت کے ساتھ کرایا کرو. لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، لوگوں کو بھگاؤ نہیں، لوگوں کو دور نہیں کرو. اسی طرح آسانیاں پھیلاؤ، مشکلات میں نہیں ڈالو. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دین آسان ہے، اسے مشکل نہ بناؤ. دین وہی رہے گا، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدریج کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کا حکم دیا. فرمایا کہ دیکھو ایک ساتھ ایک دم نتیجہ نہ مانگو. اللہ تعالیٰ کا اپنا یہی انداز ہے عزیزان گرامی. اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی سٹیپس کے ساتھ. پہلے فرمایا کہ بری چیز ہے، نماز کے قریب نہ جانا جب یہ پی ہوئی ہو. لوگوں نے سارا دن پینا چھوڑ دی، عشاء کے بعد پی لیتے تھے، فجر سے پہلے نہا دھو کے پاک ہو کے سارا دن نہیں پیتے تھے. اس کے بعد عادت ہو گئی، سارا دن اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی. اب رات بھی اس کے بغیر کرنے کے لیے فرما دیا ناپاک ہے، چھوڑ دو. عقل پہ پردہ ڈالنے والی ہے. اب شراب بھی آ گئی اس میں، اور اس میں سارے احکامات، سارے نشے آ گئے. اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ تھا، ایک دم ایک ساتھ رزلٹ نہیں مانگا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی، آپ وقت دیتے تھے. اسی طرح زبردستی نہیں، مزاج کے مطابق گفتگو فرماتے تھے. پھر مبلغ کو مخلص ہونا چاہیے، یعنی لالچ نہ ہو کہ میں بادشاہ، صرف میں امیروں کا مبلغ بنوں. میں عالم ہوں، میں اسکالر ہوں، تو میرے سامنے جو سننے کے لیے بیٹھیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوں، مالدار لوگ ہوں، صاحب اقتدار لوگ ہوں، پھر مجھے ان سے فائدہ ملے گا.
یہ تو کاروبار ہو گیا، یہ تو لالچ ہو گیا، یہ تو خلوص نہ ہوا۔ خلوص کیا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسل اور سارے رسولوں نے اپنا اجر اللہ کے ذمے رکھا، کہا کہ ہمیں بندوں سے اجر نہیں چاہیے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو مجھے رب دے گا۔ تو مخلص ہونا ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ان ساری صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ یہ پورے 8 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حال میں گزرے ہیں، جس میں مشرکین مکہ نے کون کون سی اذیت نہیں پہنچائی، اور آخر میں طائف تک۔ یہ طائف کے بعد ہم نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ کو اللہ نے صبر کا حکم دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا داعی اور مبلغ بنا دیا، اور آپ کی امت کو بہترین امت قرار دیا اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور یہ حکم دے دیا کہ ہر وقت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب طائف سے زیادہ توہین آمیز رویہ طائف کے سرداروں سے زیادہ کون رکھتا؟ طائف سے زیادہ برا دن کب آتا، کس پر آیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ صبر کا حکم دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مبلغ جتنا مخلص ہوتا ہے اتنا حوصلے والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کام اللہ کے نبیوں کا کر رہا ہوتا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اور اگر وہ انبیاء وہ کام خود کر رہے ہیں تو سب سے بڑے مبلغین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، مبلغین میں بھی امام المبلغین ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔